شیخ صاحب، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ اب مذاکرات ہم سے کر لینے چاہیے، صرف ہینڈ شیک تک نہیں رہنا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کرے گی، جب تک کل آپ لوگ خود کہتے تھے کہ یہ غیر سنجیدہ حکومت ہے، اور یہ مذاکرات کر کے آپ کو آفر کیا کرے گی؟ دیکھیں، مذاکرات کی جب بھی بات ہوتی ہے، جب عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کے لیے پرپوز کیا تھا، انہوں نے بڑا واضح طور نفرتیں جو ہے وہ اداروں، عوام بڑھ رہی ہے کہ اب ہمیں اپنا جو پرنسپل سٹانس تھا جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے مینڈیٹ جو ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے، اس کو بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور مذاکراتی کمیٹی کی صورت میں ان سے آپ بیٹھ کے بات کریں۔ اور اس میں کیا ڈیمانڈ رکھی گئی تھی؟ وہ ذاتی ڈیمانڈ تو نہیں رکھی گئی تھی، اس میں 9 مئی کے حوالے سے، 26 کے حوالے سے، 4 کے حوالے سے، ناحق اسیروں کے حوالے سے بات کی گئی تاکہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے اور حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں، پھر جس میں جو حقائق میں جو جس کے ذمہ نکلتا ہے وہ اس پہ خان صاحب نے کہا تھا ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کے ججز کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور بہتری سامنے آ جائے کیونکہ ملک کے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ اس وقت عمران خان صاحب کا ایک جو بیک گراؤنڈ میں ایک ان کی سوچ تھی وہ یہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ سنجیدہ نہیں تھے، ہم اس میں سے باہر نکل آئے۔ پہلی، دوسری، تیسری نشست میں اسی دوران اس کمیٹی کے جو اسپورٹس پرسن تھے ان کے مدرسے پہ حامد رضا صاحب کے اور گھر پہ ریڈز وغیرہ ہوئی، ہمیں سمجھ آ گئی، نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب ہم اس سے باہر آ گئے تو 10 دفعہ تو یہ لوگ خود کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں، وزیر اعظم آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں، ان کے اور وزراء کہہ چکے ہیں۔ یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے، کیونکہ ہم جو مذاکرات سے چاہتے تھے ہم نے تو اس مذاکراتی کمیٹی کے ایجنڈے پہ وہ پوائنٹس رکھ دیے تھے کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن دس از واٹ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ، ہم اس کے اوپر ڈسکشن یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس بات پہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے، ہم تو قوم کے لیے کرنا چاہتے تھے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے چور ہیں، اس کے باوجود بھی خان صاحب نے کہا کہ اب بہت کام آگے چلا گیا ہے، یہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں۔ دس واز دی مطلب ہے کہ جو اس وقت سوچ تھی۔ اب تو یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ جو روز آفریں کرتے بیٹھتے ہیں، کوئی ایک فیڈرل منسٹر کہتا ہے کبھی دوسرا کہتا ہے۔ تو آپ ملاقات کرنے نہیں دے رہے ہیں، عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے ہیں، ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دے رہے ہیں، کیڑی گل دے مذاکرات، کتوں دے مذاکرات۔ ادھر سے یہ ڈسکریشن آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے مطابق علامہ راجہ ناصر اور زگزئی صاحب کو دی گئی تھی کہ آپ مزاحمت اور مفاہمت کا فیصلہ کر لیں، اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کرتا رہے گا۔ اب وہ 2 بزرگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی، کر بھی رہے ہوں گے، مگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی سوزین وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن شیخ صاحب پھر گوہر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں؟ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈیسپریشن آپ لوگوں کی سائڈ سے آ رہی ہے۔ نہیں، گوہر صاحب جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہے۔ وہاں جب صحافی نے سوال کیا ہوگا تو سیاق و سباق میں ایک سیاسی آدمی تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں مذاکرات کے خلاف ہوں۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، مگر وہ میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور ہم کہتے رہے کہ ہم ان چوروں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، بٹ جب ٹائم آیا، جب نفرتیں بہت بڑھ گئی، خان نے کہا بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے یہ بھی کر لو، یاد ہے آپ کو۔ تو ایز اے پولیٹیکل پرسن اف ہی سیڈ اٹ، تو میرا نہیں خیال کہ اچھا شیخ صاحب آپ سے پہلے ابھی کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم بھی تو کہہ چکا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے، تو اب کیا کہیں گے، وہ ہم بنے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک ہمارے پروگرام میں تھے، اور ان سے بھی ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ میننگ فل مذاکرات کریں، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے اسپیکر صاحب کے پاس آئیں، ان سے بات کریں، اور ہم ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کا دروازہ بھی کھولیں گے۔ ہم لاسٹ ٹائم اسپیکر صاحب کے پاس ہی گئے تھے، اور اسپیکر صاحب نے اس میں اس مذاکراتی کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا، تو اسپیکر تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہم جاتے بھی اسپیکر حکومت کے پاس نہیں جاتے ہیں، یہ اس نوجوان کو پتا ہونا چاہیے عقیل کو، مگر جب آگے سے حکومت جو ہے اس کا کوئی صرف میں نے کہا نا یا پلینگ ٹو دا گیلریز، جب نیت ہی کوئی نہ ہو تو وہ اسپیکر بیچارہ کیا کرے۔ صحیح۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے گا شیخ صاحب، پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، آپ لوگوں نے آل آف سڈن 27 جولائی کو جو اے جے کے میں الیکشنز ہونے تھے اس کا بائیکاٹ کر دیا،
یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو جی بی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس میں دل چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاسی میدان بھی خالی چھوڑ دیا. This is very important. No, this is very important کہ you ask this question کیونکہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ بڑا اچھا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا. دیکھیں اس ایشو کے اوپر ہم تو الیکشن لڑنا چاہتے تھے, ہم نے ٹکٹس بھی ایوارڈ کی, ٹکٹ کا بورڈ بھی بنا, اس کا اپیلنٹ بورڈ بھی بنا, تو یہ سارا پروسیس اسی لیے ہوا. مگر اس دوران جو کشمیر کی صورتحال تھی جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بار بار, آپ ہمارا سٹانس آفیشیل دیکھ لیں, آن ڈیلی بیسس ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ کائنڈلی اس سچویشن کو ریزالو کریں, اس سچویشن کو ریزالو کریں. یہ جو کرائسس ہیں کشمیر کے, جہاں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ فورن منسٹر جو ہے وہ کشمیری, ڈیفنس منسٹر کشمیری, وزیر اعظم کشمیری, آدھے جو ہے پارٹی کے عہدیدار ان کے اور وزیر کشمیری, تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ریزالو کر لیتے اور وہاں بھی ڈائلاگ سے اس کو ریزالو کرتے, جو کمٹمنٹس پچھلے سال ان کے ساتھ کی تھی, جو معاہدے کیے تھے وہ پورے کرتے. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں ہوا. وہاں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اب اس صورت میں ہم نے ٹکٹ ایوارڈ کرنے شروع کیے, ان پٹ لینا ان لوگوں پہ مشتمل تھا. عمران خان صاحب کے دور میں سارے کے سارے کشمیر الیکشن کے انچارج ہوا کرتے, سیف اللہ خان نیازی, نیاز اللہ نیازی, علی امین گنڈاپور اور قیوم نیازی صاحب جو کہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہے ہماری طرف سے, ہمارے اے جی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. پھر اس پہ ان کی الگ اسپیشل کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہیں جس میں گور صاحب, سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھتے رہے. کشمیریوں کا انپٹ we have always maintained in last 2 months we stand with the people of Kashmir, we as a party stand with the people of Kashmir. اس کے بعد اس کمیٹی کے ساتھ ایک نہیں سوزین 3 جوائنٹ جو ہیں وہ میٹنگز ہوئی. ان میٹنگز کے اندر سب سے زیادہ رائے جو تھی وہ کشمیر کے لوگوں کی تھی, کشمیر کی تنظیم کی تھی. کشمیر کے تنظیم کے ہمارے سابقہ وزیر اعظم جن کی پکی سیٹ ہے وہ تو ان کو ہرانے کے لیے ان کو بڑے پاپڑ تولنے پڑتے, ان کی تھی. پھر اس کے اوپر لوگوں نے ڈسکشن کی, پھر اس کے اوپر ان پٹ. تو یہی فیصلہ کیا گیا کہ جب کشمیر میں آفت آئی ہوئی ہے, کشمیر جو ہے وہاں لوگوں کو یہ حکومت کھانے کے لیے بھی چیزیں نہیں جانے دے رہی ہے, تو کیا یہ مناسب وقت ہے کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نارمل گھروں میں بھی جہاں کہیں موت فوت ہو جائے الیکشن کے دوران لوگ وہاں ان کے گھر نہیں جاتے چیف سپورٹر کے کہ یار صبح الیکشن ہے تو تم ہم ووٹ مانگنے کے لیے آئے. تو if we were really for the people of Kashmir, standing with the people of Kashmir, Kashmiris don't want election. Kashmiris want کہ ان کے مسائل کا حل پہلے نکالا جائے. So we stand with Kashmiri. ہمارے لوگوں نے کاغذ وڈرا نہیں کیے ہیں, ہم نے الیکشن بائک آؤٹ کر دیا ہے, بالکل ہم نے ٹکٹوں کا وہ معطل کر دیا ہے. کل جیک, جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور کشمیری عوام یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور حکومت اور ریاست کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کر لیتے ہیں اور وہ واپس الیکشن میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں. کشمیری عوام الیکشن میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے. اچھا سر, جنید اکبر صاحب کو بھی کے پی چیپٹر کا صدر بنے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. آج علیمہ بی بی کا ان کے حوالے سے ایک پیغام آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنید اکبر صاحب بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی, ڈائریکٹ ان سے انسٹرکشنز نہیں ملیں گی, تب تک وہ کوئی تحریک نہیں چلائیں گے, جبکہ یہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سو علیمہ بی بی نے یہ جو کہا ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی جنید اکبر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ خان صاحب سے ملاقات کا جو بار بار کہہ رہے ہیں, جو کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, تو اس کا کیوں ویٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں نہ علیمہ باجی کی بات پہ کوئی بیان دے سکتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ان کا نمبر ہوگا, آپ ان سے ان کی الٹیمیٹ وش بھی پوچھ سکتی ہیں. نہ میں کوئی ایسی ایڈورس بات اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے حوالے سے کروں گا, مگر میں ایک بات ضرور کروں گا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ذمہ داری ہیں وہ ذمہ داری ہیں, مگر جنید اکبر صاحب کی ایک بات ٹھیک بھی ہے. تو یہ مکس چیزیں ہیں اور اس میں پھر یہی چیز سامنے آتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. لیکن شیخ صاحب, خان صاحب تک تو رسائی نہیں نا. اگر ایک انسان صاحب کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا, پھر انسٹرکشن کا ویٹ تو نہیں کرنا چاہیے. حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. مجھے یہ اندازہ نہیں ہے سوزین کہ علیمہ باجی نے یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں جنید اکبر صاحب کو بات کی. ایک طرح سے گلہ ہی کیا ہے احتجاج کے حوالے سے, انہوں نے یہ گلہ کیا کہ وہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں. اور آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ
کہ وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک خان صاحب سے نہیں ملوں گا تب تک میں کوئی انسٹرکشن لیے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. میں تو وہ جیسے میری بڑی بہن ہے وہ ان لوگوں کی بھی بڑی بہن ہے, اگر وہ کوئی بات کرنی ہے تو وہ ان سے ریگولر ملتے بھی ہیں اڈیالہ میں, میری تو ملاقات نہیں ہو سکتی, تو وہ اس پہ کوئی بہتر بات کر سکتے ہیں, میرا بنتا نہیں ہے اس پہ بات کرنا.